وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المهذب والصفي المقرب والحبيب المنتجب والأمين المنتخب المعلن الحق بالحق مولانا أبي القاسم محمد في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات پڑھیں برادران اسلام حاضرین مجلس رب العالمین بوسیلہ محمد و آل محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے۔ جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں 31 مرتبہ تمام قرآن کے ماننے والوں سے یہ سوال فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی آلاء کو جھٹلاؤ گے۔ آپ کی توجہات پہ شکر گزار۔ جو ترجمہ ہے لوگوں کا کیا ہوا وہ قرآن کی ترجمانی نہیں کرتا، کیونکہ ترجمہ کرنے والے کا جو ذہن ہوتا ہے، اس کا جو عقیدہ ہوتا ہے، وہ ترجمے کو مقید کر دیتا، اس کو قید کر دیتا ہے اس کے عقیدے کے اثر میں۔ جب اسے کسی مقام پر اللہ کی طرف سے کوئی فضیلت نظر آتی ہے جو اس کے عقیدہ کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ گھبرا جاتا ہے اور ترجمہ میں تقصیر شروع کر دیتا ہے، چھوٹا کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ کہیں اس کی سوچ کے کمزور عقیدہ کے مطابق شرک نہ ہو جائے۔ تو جہاں چاہیے یہ ترجمہ کا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے ترجموں کو مانا ہوا ہے۔ قرآن کو کس نے مانا ہے یہ محشر میں پتہ چلے گا۔ تو جہاں چاہیے جیسے ملا کو ماننا، جس کا ترجمہ ماننا، تو ترجمے کو لے کر بیٹھے ہوئے۔ ترجمہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا ہو تو قرآن کا مفہوم کون بیان کرے گا؟ قرآن کا مفہوم بیان کریں گے اقوال رسول، احادیث رسول، وہ بیان کریں گے کہ قرآن کے یہ معنی ہے، اس آیت کے یہ معنی ہے۔ لوگوں کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی اللہ کو ملے بغیر تشریح کرتے پھرے۔ تو جہاں چاہے یعنی لوگوں کو حق نہیں ہے یہ قرآن کی خود ہی ترجمانی کرتے پھرے، خود ہی ترجمے کرتے پھرے۔ شوکانی کا خیال ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، فلانے کا خیال ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تمہارے خیالات تمہارے وہم ہو سکتے ہیں، اللہ کا پیغام نہیں۔ تو جہاں چاہیے اسے قرآن سمجھنے کے لیے قرآن والوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور قرآن والے کوئی اور نہیں، یا محمد ہے یا آل محمد ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی آلاء کی تکذیب کرو گے۔ آلاء سے مراد کیا ہے؟ آلاء نعمت کر دیا تاکہ معنی چھوٹے نظر آئے۔ نعمت بھی عربی کا لفظ ہے نا، تو جو ہاتھ چاہیے
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. یہاں نعمت پر غش آتا ہے، وہاں آلہ پہ موت آ جاتے ہیں. تو جو ہاں چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے. ویسے کیوں نہیں پڑھتے جیسے اللہ پڑھانا چاہتا؟ اللہ کو رسول کی شان سے ہی شرک کا خطرہ ہوگا کہ دیکھو کہیں محمد کو نہ ایسے بڑھا دینا. محمد کو بڑھانے والا خدا سے زیادہ کوئی اور ہے ہی نہیں. محمد کو بڑھایا ہی خدا نے ہے. تو جہاں چاہیے محمد کی شان جانتا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ اکبر. تو دنیا کو حق نہیں جسے اللہ بڑھانا چاہے اسے گھٹانا شروع کرتی. رسول پاک کی شان ہی کم کر کر کے اتنا چھوٹا کر دو کہ لوگوں کو اپنے بادشاہ اپنے مولوی رسول جیسے نظر آنا شروع ہو جائے. اس سے زیادہ بڑی گالی کیا ہوگی؟ تو جہاں چاہیے. اب قرآن نے بیان کیا، یعنی یہ بہت دکھ بھری جو ہے وہ حقیقت ہے. جب طالب علم بنتے ہیں تفسیر کے حدیث کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. لوگوں نے قرآن کہ تفسیر ترجمہ معصوم سے لیا ہی نہیں، رسول سے لیا ہی نہیں، اور صرف عربی کے معنی کے کچھ نے اپنی سوچ کے مطابق اس کے الفاظ لکھ دیے ہیں اپنی زبانوں میں. صرف 600 آیتوں کے حوالے ملتے ہیں 6666 آیتوں میں. باقی 6000 کی تفسیر کون کرے گا؟ وہ قرآن فالتو ہے، وہ امت نے نہیں پڑھنا. جب ہم شیعہ بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس 600 آیتوں کی تفسیر بچی ہے، باقی 6000 کی ہمارے مہدی لے کر آئیں گے، تو اس پر لوگ الزام دیتے ہیں شیعوں کا قرآن 40 سپاروں کا ہے. ارے وہ 10 سپارے مہدی نے نہیں لکھے، رسول نے تفسیر قرآن لکھوائی تھی، ان آیتوں کی ہے. وہ فالتو لفظ آیتوں کے ہیں، تفسیر ہے جسے پہلے کچھ لوگوں نے چھپانا چاہا اور کہہ دیا کہ قرآن کو مجرد لکھا جائے. توجہ چاہیے. تو قرآن کے ساتھ تمسک کی دلیل اہل بیت کے ساتھ تمسک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی آلہ کی تکذیب کرو گے؟ تکذیب، آلہ کی تکذیب. پوری کائنات سے کہا جا رہا ہے، زمین والوں سے بھی آسمان والوں سے، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی آلہ کی تکذیب کرو گے، انکار کرو گے. آلہ کیا ہے؟ تو پھر قرآن نے بیان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی الميزان والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کون سی چیز اعلیٰ ہے؟ اس میں کون سی چیز اعلیٰ ہے؟ توجہ چاہیے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. سمجھنا پڑے گا اعلیٰ کون ہے. انہوں نے کیا کہہ دیا؟ درخت اعلیٰ ہے، شجر اعلیٰ ہے، سورج اعلیٰ ہے، چاند اعلیٰ ہے، زمین اعلیٰ ہے، گائے بھینس انعام چوپائے یہ اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ تم گائے کی تکذیب کرو گے، تم بھینسے کی تکذیب کرو گے، بھوسے کی تکذیب کرو گے. اس بات پر اللہ تمہیں بار بار کہہ رہے ہیں اپنے رب کی کون کون سی آلہ کی تکذیب کرو گے، ان کو جھٹلاؤ گے. نہیں، اللہ کہہ رہے آلہ وہ ہے میری جن کے صدقے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں. وہ ہے آلہ رب. جن کے صدقے میں زمین بنی ہے، جن کے صدقے میں آسمان بنا ہے، وہ ہے آلہ رب. جن کے صدقے میں اللہ نے آدم کو پیدا کیا. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. آلہ آدم نہیں ہے، آلہ جن نہیں ہے. آلہ وہ ہیں جن کے صدقے میں آدم کو تخلیق کیا گیا، جنوں کو تخلیق کیا گیا. کون ہے وہ آلہ؟ کن کے صدقے میں بنایا کائنات کو، ان کو پہچانو. قرآن یہی کہتا ہے 7ویں سورہ کی 74ویں آیت میں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی ان آلہ کا ذکر کرو
ان کا ذکر تذکرہ کیا کرو، ولا تاسو فی الارض مفسدین، اور اللہ کی زمین میں ان کا ذکر چھپا کر تم مفسد فسادی بن کر نہ پھرو۔ گھبرالوں کے سے کلام نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، ساتھ سورہ اعراف کی 74ویں آیت، اللہ کی آلاء کا ذکر کرو۔ او کمالیہ والو، حافظوں، مسجدوں والو، شیعہ سنی مسلمانوں، اللہ کی آلاء کا ذکر کرو۔ ہے کوئی آج جمعہ تھا کھڑے ہو کر بتاتا نا میں فسادی نہیں ہوں، میں اس آلاء کا ذکر کر رہا ہوں؟ توجہ چاہیے۔ فسادی وہ ہے جو آلاء کا ذکر ہی نہیں کرتے، آلاء کے نام سے گھبراتے ہیں۔ کون ہے آلاء رب؟ رب کائنات کی آلاء کون ہے؟ جن کے صدقے میں کائنات بنا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون کرے گا تفسیر اس کی؟ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ ہم نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، کوئی مولوی خیال سے نہیں کر سکتا، کوئی شورا بیٹھ کے نہیں کر سکتی۔ وہ کریں گے جو وارثین قرآن ہے۔ اس لیے ان قرآن والوں نے اس کی تفسیر کی۔ حسین بن خالد صحابی ہے امام رضا علیہ السلام کے، اور تفسیر قمی ہے، اس میں یہ روایت امام سے پوچھا، اس نے لکھا راوی نے قلت الرحمن، امام کے پاس بیٹھا سورت پڑھ رہا، تو اس نے امام کی طرف ایسے پڑھتے ہوئے کہا، لکھا قلت الرحمن، یعنی میں نے کہا الرحمن۔ امام بولے قال اللہ، الرحمن اللہ ہے۔ قلت علم القرآن، قال علمہ محمد القرآن، اس اللہ نے محمد کو قرآن پڑھا دیا۔ قلت خلق الانسان، قال فہو امیر المومنین علی علیہ السلام۔ صحابی کہتا ہے میں نے کہا امام سے خلق الانسان، یہ انسان کون ہے؟ کہا یہ امیر المومنین علی علیہ السلام۔ قلت علمہ البیان، قال علمہ بیان کل شیء یحتاج الناس الیہ، اللہ نے محمد کے مدینہ علم سے علی کو ہر شے کا علم دے دیا، پوری دنیا علی کے علم کی محتاج ہے۔ تو جہاں چاہے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے۔ تو جو ہاتھ پہ شکر گزار، اللہ اکبر۔ اللہ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان چار لفظوں میں دو ہستیوں کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جب اللہ نے کچھ نہیں بنایا تھا، کچھ نہیں بنایا تھا، کیونکہ خلقت عطا ہوتی ہے رحمت سے۔ الرحمن رحمیت کی کلیت ہے، الف لام استغراق کا ہے، کل رحمت سے اللہ نے جب تخلیق شروع کی تو اس کا کمال یہ ہوا علم القرآن، اللہ نے قرآن پڑھا دیا، قرآن پڑھا دیا، یعنی کل رحمت سے محمد کا ظہور ہوا، نور قرآن محمد کا ظہور، خلق الانسان، اور اسی محمد سے اللہ نے نور کا دوسرا حصہ ظاہر فرمایا اور اس کو علی کر دیا، علمہ البیان، محمد کو مدینہ علم قرآن رکھا، علی کو باب علم قرآن کر دیا۔ توجہ چاہیے۔ اب اسی لیے مولانا مقبول صاحب کے جو ترجمہ موجود ہے اس کا حاشیہ پڑھے سورہ رحمان کا، تو جو اس کی مختصر تفسیر ہے اس میں لکھی رسول کی حدیث، آلائے رب محمد اور علی، آلائے رب ہے محمد، آلائے رب ہے علی،
اللہ کے نظام میں محمد اور علی بلا فصل ہیں. توجہ چاہیے. محمد کے کتنے ہزار سال بعد علی آئے بتانا؟ گھبرالوں کا کلام ہی نہیں. اسی لیے تو وہم آتے ہیں مسلمانوں کو, کیونکہ وہ اپنی عقل کی بے ایمانی میں ان پر نظر کرتے ہیں, ان کی ہدایت کی نورانیت میں ادھر نظر نہیں کرتے. توجہ چاہیے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. محمد کے کتنے ہزار سال بعد علی ہے؟ دنیا میں ظہور میں تو 30 سال بعد ہے. توجہ چاہیے. لیکن محمد اور علی کے درمیان تعلق کب سے ہے؟ یعنی یہ صرف دنیا کا تعلق ہے؟ علی محمد پر تو درود ہے. علی کوئی آل محمد ہے؟ علی تو چچا کے بیٹے ہیں. علی پر درود کیسے آ سکتا ہے؟ علی تو چچا کے بیٹے ہیں. درود آئے گا حسن پر, درود آئے گا حسین پر, تو جو ہے نا درود فاطمہ پر, یا آل رسول ہے. اب تو منبر سے وہم ڈالا جاتا ہے نا, جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. تو چچا کی وجہ سے علی محمد کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتا, بلکہ چچا علی کی وجہ سے محمد کے ساتھ رشتہ رکھتا. ہاتھ بن گئے بیٹھے آؤ تو لا لو کھیتیاں تو خدا دا بھلا لگائے گا, دین کی مراد پائے گا, صدقہ حسنین دیا جوتیاں نہ سیدھا کر بلا جائے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے بمیں مولانا صاحب نعرہ حیدری, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, بابا بلند دیکھیں یہ جو نظام ہے خدا کے بنانے کا, اللہ نے سب سے پہلے بنایا کیا ہے؟ یہ بندہ سوچے کہ اللہ نے کیا بنایا. اب اس سے آسان تو نہیں میں کر سکتا. اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ کیا اللہ نے پہلے زمین بنائی, آسمان بنائے, اچھا عرش بنایا؟ کون سی چیز بنائی پتہ تو چلے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے نظام میں اگر کسی کو وہم ہے کہ اللہ نے پہلے فرشتے بنائے, پہلے عرش بنایا, پہلے زمین بنائی, پہلے آسمان بنایا, تو قرآن نے اس کو پیش کیا ہے 11ویں سورہ ہود کی 7ویں آیت میں. اللہ اکبر. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا. ماشاءاللہ. اللہ نے 6 دنوں میں کیوں لکھا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو دنوں میں بن رہے ہیں وہ خود بخود ہو رہے ہیں, نظام کے تحت ہے, اللہ کی پہلی تخلیق نہیں. تو جہاں چاہیے دنوں میں ہونا ہی دلیل ہے کہ خود بخود بتدریج گریجولی ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی پہلی تخلیق نہیں ہے. اللہ تیری پہلی تخلیق کیا ہے؟ پہلی تخلیق رب کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے کہا, یہ لکھا جناب المودع میں حدیث اور کتابوں میں حدیث, اللہ نے کہا کنت کنزا مخفیا, میں چھپا خزانہ تھا, فاحببت ان اعرف, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤ. اللہ نے چاہا کہ اللہ کو کوئی پہچانے, کچھ نہیں تھا, بس اللہ ہی اللہ تھا. تو جہاں چاہیے. اور اللہ نے چاہا کہ پہچانا جائے. کیسے پہچانا جائے؟ اللہ نظر تو آتا نہیں, اللہ کو کوئی دیکھتا تو ہے ہی نہیں. تو جہاں چاہیے نا, کوئی دیکھتا نہیں, اللہ کو دیکھ سکتے کوئی؟ نہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے, نہ اللہ کو کوئی پہچان سکتا ہے. اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کیسے پہچانا جاؤں؟ آپ اللہ کو پہچانتے ہیں؟ تو جہاں چاہیے. پہچانتے ہیں تو مسلمان ہیں نا, جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. تو پہچانتے ہیں تو کیسے؟ آپ اللہ کے نام لیتے ہو, اللہ کا ذکر کرتے ہو, اللہ کہتے ہو, قہار کہتے ہو, جبار کہتے ہو. تو جہاں چاہیے. یہ نام آپ کو کس نے بتائے ہیں؟ کس نے بتائے یہ نام؟ اللہ نے آ کر بتائے ہیں. تو پتا چلا کہ یہ نام اللہ کا ذکر ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. جب اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے چاہا اور وہ ہو گیا. جہاں پر کائنات میں اللہ ہی اللہ تھا وہاں پر اللہ کا نام ذکر شروع ہو گیا. اللہ نے نگاہ کی ذکر کرنے والے پر اللہ کا ذکر وجود پا گیا, وہ بن گیا نور. اللہ نے کہا تو میرا ذکر کرتا ہے فذکرونی,
تم میرا ذکر کر اذکرکم، میں تم 14 کا ذکر کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 14 کا ذکر اللہ نے 14 محمد کر دیے. ایک نور محمد سے 14 محمد. اللہ کا ذکر کرنے والے یہ گریجولی نہیں ہوئے، ایک دم ہوئے. کن سے پہلے، امر سے پہلے. توجہ چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا. کیسے؟ اللہ جو کرتا ہے کیسے کرتا ہے. ہر کوئی کہے گا قرآن کیوں نازل کیا اللہ نے، کس نظام کے تحت؟ قرآن اللہ کی مشیت کے تحت نازل ہوا. مشیت کے تحت نازل ہوا نا. قرآن مشیت سے مراد کیا؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت کا نام ہے مشیت، ہے نا. تو جہاں چاہیے خلق المشیت بنفسہا وخلق الاشیاء بالمشیہ. یہ اصول کافی میں حدیث ہے. معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے مشیت کو خود ظاہر کیا ہے اور باقی چیزوں کو مشیت کے وسیلے سے ظاہر کیا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ المشیہ. یہ حدیث بھی ہے. سب سے پہلے اللہ نے مشیت تخلیق کی. مشیت اللہ نے تخلیق کی. توجہ چاہیے. اللہ کہلاتا، اللہ کی چاہت ظاہر ہو گئی، اس کا نام رکھا مشیت. قرآن مشیت سے، کعبہ مشیت سے، دین مشیت سے، آیتیں مشیت سے، جبرائیل سردار الملائک مشیت سے، ابراہیم کی نبوت مشیت سے، محمد کی رسالت مشیت سے. گھبرا لوگوں سے کلام ہی نہیں ہے. جنت مشیت سے، جہنم مشیت سے. جا کر کسی مسجد کے مولوی سے، کسی یونیورسٹی کے پروفیسر سے، کسی پاکستان کی اسلامک عدالت سے لکھوا کر لاؤ کہ کیا یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے نظام میں ہر چیز مشیت کے ساتھ ہے. قرآن مشیت سے. اللہ اکبر. قرآن مشیت سے، نبوت مشیت سے، کعبہ مشیت سے، عرش مشیت سے، کوثر مشیت سے، کرسی مشیت سے، کائنات مشیت سے، جنت جہنم مشیت سے، نبوت مشیت سے، امامت مشیت سے. توجہ چاہیے. اب پتہ چلا مشیت سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے اللہ، اللہ کے بعد مشیت. اب بتاؤ محمد کہاں ہے؟ تو یہ سچے رسول کا سچا وارث کہہ رہا ہے واللہ نحنو ارادت اللہ و نحنو مشیت اللہ. سوچا چاہیے. معصوم کہتے ہیں خدا قسم ہم اللہ کا ارادہ ہے، ہم اللہ کی مشیت ہے. مشیت الہیہ کا نام ہے محمد و آل محمد. یہ نظام سے پہلے ہے. الرحمن علم القرآن کے درمیان ایک چیز خفی ہے، وہ کیا ہے؟ مشیت. الرحمن بالمشیت علم القرآن. رحمان نے مشیت کے ساتھ قرآن تعلیم کر دیا. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. مشیت علم قرآن یہ جو دنیا میں ہے اس سے بھی پہلے ہے. اللہ کے بعد مشیت ہے. اول ما خلق اللہ المشیہ حدیث، اول ما خلق اللہ العقل حدیث، اول ما خلق اللہ روحی حدیث. اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو تخلیق کیا.
اللہ نے سب سے پہلے عقل کو تخلیق کیا, اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو بنایا. الاول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو ظاہر کیا. رسول نے سمجھا دیا کہ اول نور بھی میں ہوں, اول روح بھی میں ہوں, اول عقل بھی میں ہوں, اللہ کی مشیت بھی میں ہوں. اور اس کے بعد کہا انا وعلی من نور واحد, اور میں اور علی ایک نور سے ہے. بتایا کہ علی علم میں بھی بلا فصل ہے, نور میں بھی بلا فصل ہے, عقل میں بھی بلا فصل ہے, روح میں بھی بلا فصل ہے. علی خلقت میں بھی بلا فصل ہے, درود میں بھی بلا فصل ہے. تو جہاں چاہے یہ بیٹھ جاتا یعنی یہ اللہ کا نظام ہے, یہ بلا فصل. یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل, یہ خلیفۃہ بلا فصل یہ ہم نے کوئی شورا کر کے کلمہ بنایا؟ کہاں سے آیا یہ کلمہ خلیفۃ بلا فصل؟ کہاں سے آیا؟ مولویوں نے دیا تھا. پاکستان کے شیعوں نے کہا کہ 1947 میں یہ ریزولوشن پاس کی کہ ہم پاکستان میں شیعہ لوگ یہ کلمہ پڑھا کریں. نہیں, کہاں سے آیا؟ تو معصومین نے دیا نا, شیعوں کو تو ان کے اماموں نے دیا نا. دوسروں کے اماموں نے کچھ دیا ہو نہ دیا ہو, ہمارے اماموں نے تو یہ کلمہ دیا نا. تو جو ہاں چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. دیکھیں یہ میں نہیں کہتا, طاہر القادری صاحب کی کتاب, 2 کتابیں اٹھائیں, 2 کتابیں, کیونکہ ان کے ہاں ایک سسٹم ہے جس میں 400-500 لوگ کام کرتے ہیں, حوالے اکٹھے کر کے دے دیتے ہیں, ایک اداریہ لکھتے ہیں. تو جو ہاں چاہیے تو 2 کتابوں کا مقدمہ ایک ہی اس میں لکھا گیا. تو جو ہاں چاہیے جو مہدی المنتظر کے لیے لکھی گئی, القول المعتبر فی امام المنتظر, اس کا مقدمہ, اور السیف الجلی علی منکر ولایت علی, اس کا مقدمہ. دونوں کا مقدمہ ایک ہے. پہلے امام کی حمایت میں کتاب لکھی, آخری امام کی حمایت میں کتاب لکھی. دونوں کا مقدمہ ایک لکھا تاکہ اپنی عقل سے تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے اپنے گروہ میں رہتے لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ جس کا آخری بیٹا امام ہے اس کا پہلا بھی امام ہے. تو جو ہاتھ پہ شکر گزار, اللہ اکبر. تو انہوں نے ایک ہی مقدمہ لکھا اس میں, اور اس میں انہوں نے ماننا کہ ولایت باطنیہ میں علی محمد سے بلا فصل ہے. بتائیں مانا کہ نہیں؟ اچھا, تو جو پہلے حکومتیں کر رہے ہیں ان میں فاصلہ کیوں آ گیا تھا؟ گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں بھئی, باطنی میں تو علی بلا فصل ہے نا. پتہ باطنی میں تو انہوں نے بھی مان لیا, لیکن شیعہ کی انفرادیت کیا ہے؟ یہ کیوں مان ہے کہ علی کے شیعہ جنت میں جائیں گے؟ توجہ چاہیے. 73 فرقوں میں ایک ہی جنت میں کیوں؟ اگر شیعوں میں انفرادیت نہیں ہے تو 1400 سال سے اپنے باقی 72 مسلمان فرقوں کے ساتھ ہم نے لڑائی کیوں ڈال کے رکھی بھائی؟ ماشاءاللہ, باقی مسلمانوں کے ساتھ کیوں فرق رکھا؟ یہ علی ولی اللہ کی بحث تو تھی کہ علی بلا فصل ہے, علی بلا فصل ہے. یہ کلمہ دیا گیا, اماموں نے دیا ہے نا. تو جو چاہیے تو یہ تو بھائی بھی مانتے ہیں کہ علی باطنی طور پر بلا فصل ہے. شیعوں میں کیا انفرادیت ہے؟ گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں. صرف ولایت کو ماننا کامیابی کی دلیل نہیں. ولایت کو تو میرے اہل حدیث بھائی بھی مانتے ہیں, مدارج النبوہ والے, شاہ عبد الحق محدث دہلوی پڑھے جا کر انہیں, وہ تو مانتے ہیں. شاہ اسماعیل محدث دہلوی وہ بھی مانتے ہیں, شاہ اسماعیل شہید منصب امامت پڑھے جا کر. احمد بن حنبل مانتے ہیں ولایت علی کو, وہ بھی پڑھے. ابن حجر مکی الصواعق المحرقہ والے وہ بھی مانتے ہیں. سارے سنی, بریلوی, دیوبندی, وہابی, چکڑالوی, سارے مسلمان ولایت علی کو مانتے ہیں. ولایت علی کا انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا, اس لیے مسلمان ہو کر ولایت علی کو تو ماننا پڑتا ہے. لیکن جنت میں صرف شیعہ کیوں جائیں گے؟ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعوے کرتے ہو شیعہ لوگوں, کس وجہ سے؟ ولایت علی کو صرف ماننا کافی نہیں, ویسے ماننا کامیابی ہے جیسے اللہ رسول نے منوانا چاہا. وجہ چاہیے توجہ چاہیے. یہ اللہ کے نظام
میں ولایت علی کو صرف ماننا کافی نہیں، ویسے ماننا ہے جیسے نظام نے منوایا۔ علی محمد سے خلقت میں بلا فصل ہے کہ نہیں؟ سنی علماء نے لکھا کہ واقعی علی اور محمد ایک نور سے ہے، مانا نا تو پتہ خلقت میں بلا فصل ہے۔ تو جب خلقت میں بلا فصل نور ایک ہے، کمال ایک ہے، تو پھر ذکر میں فاصلہ کیوں آ گیا؟ توجہ چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ کب سے ولی ہے علی؟ غدیر سے۔ علی کو غدیر سے ولی ماننا ہی ولایت کا کفر ہے۔ توجہ چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ اور غدیر میں علی ولی نہیں بنے، غدیر میں علی کی ولایت کو ویسے نافذ کیا گیا جیسے محمد کی نبوت کو 40ویں سال میں نافذ کیا گیا تھا۔ توجہ چاہیے، توجہ چاہیے۔ توجہ چاہیے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نظام میں غدیر میں علی ولی بنے نہیں، رسول نے نہیں بنایا، اللہ بناتا ہے۔ پتا چلا جن کو تم نے نام دے دے کر ولی اللہ رکھے، پہلے بتاؤ تو صحیح اللہ نے انہیں کیا بنایا تھا؟ توجہ چاہیے، اللہ اکبر۔ توجہ چاہیے، اللہ اکبر۔ توجہ پہ شکر گزار، یہ اللہ نے ولی بنایا۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ، یہ تینوں چیزیں بلا فصل ہیں۔ صرف خلیفہ بلا فصل مانوی تحریف ہے کہ علی رسول کا خلیفہ بلا فصل ہے، علی ولی اللہ بھی بلا فصل ہے، وصی رسول بھی بلا فصل ہے، خلیفہ رسول بھی بلا فصل ہے۔ خلیفہ کے معنی محمد کے پیچھے آنے والا۔ توجہ چاہیے، کیونکہ جب محمد ولی ہوئے علی بھی ولی ہے۔ توجہ چاہیے، جب محمد ولی علی بھی ولی۔ جب محمد نے وصیت کی تو کسی تیسرے بندے کو نہیں کہے، اپنی زوجہ کو کہہ کے نہیں چلے گا کہ علی میرا ولی ہے، علی کے لیے میری وصیت ہے۔ محمد نے علی کو براہ راست وصیت کی ہے۔ محمد کے وصی بھی بلا فصل، ولی بھی بلا فصل، خلیفہ بھی بلا فصل۔ جہاں جہاں محمد وہاں وہاں پیچھے پیچھے علی۔ تم مدینہ میں نہ دیکھو، تم ابتدائے تخلیق کائنات میں دیکھو، جب اللہ نے محمد پر درود کیا تو درود کا نام ہی تو علی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ چاہیے، جب اول نور محمد کامر ہوا تو وہ اکیلے نہیں، وہاں پر صرف محمد نہیں آئے، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک کو محمد کہا، ایک کو علی کہا۔ یہ بلا فصل ہے، خدا کی محبت و رحمت و درود میں بلا فصل۔ یہ ہے مقام محمد جہاں پر علی تحفہ خدا بن کر، محبوب و مونس مصطفیٰ بن کر اللہ کے محبوب کو عطا کیا گیا۔ محمد جیسے پیارے کو اللہ کوئی پست تحفہ نہیں دے سکتا، اس لیے تحفے کا نام علی کر دیا۔ دیکھو مولانا صاحب پرسینہ ہے، تمہیں کچھ ریڈنگ نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ یہ بلا فصل ہے، یہ بلا فصل کا کلمہ ہم نے خود سے نہیں بنایا۔ سوال کرتے ہیں لوگ، تم کلمہ کہاں سے پڑھتے ہو؟ بلا فصل کیوں پڑھتے ہو؟ جب مانتے منہاج القرآن والے بھی ہیں تو وہ بھی پڑھ لیا کریں، ان
ان کو کیا خوف ہے, وہ کس کی وجہ سے نہیں پڑھتے؟ واہ واہ واہ, مانا تو انہوں نے بھی نا, لیکن ہم کوئی بات وہ کرتے نہیں جو قرآن سے نہ ہو. اس لیے قرآن کی آیتوں نے بیان کیا. دوسرا سورۃ البقرہ 27ویں آیت, کتنے شروع میں آ گئی, 2 صفحے الٹیں گے قرآن کے, یہ آیت مل جائے گی. اللہ اکبر, 27ویں آیت ہے دوسرے سورہ کی, بقرہ کی. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, وہ لوگ جو توڑ رہے ہیں, ینقضون مضارع کا ہے, توڑتے ہیں, توڑ رہے ہیں, توڑتے رہیں گے. پریزنٹ انڈیفینٹ اور کنٹینیوس اور فیوچر, توجہ چاہے دونوں زمانے مضارع میں آتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, جو لوگ اللہ کا عہد توڑ رہے ہیں اس کے میثاق کے بعد. عہد کا معنی ہو گیا وعدہ, معاہدہ, اللہ نے کنٹریکٹ کیا, معاہدہ کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ میثاق. میثاق کسے کہتے ہیں؟ جو چارٹر ہو, لکھی بات ہو, اٹیسٹڈ ہو. اسی لیے وثیقہ نویس, عدالت میں جائیں گے نا, وثیقہ نویس ہوتے ہیں نا وکیل لوگ کے پاس, وثیقہ نویس. وثیقہ نویس کیا؟ اشٹام فروش جو ہوتے, وہ وثیقہ کیا؟ پکے کاغذ پر لکھ کر فریقوں کے دستخط, کچی بات نہیں ہوتی جو تحریر میں آ جائے. میثاق اس وثیقہ کو کہتے ہیں, اشٹام پہ پکی ہوئی. اللہ کا معاہدہ جو اللہ نے اٹیسٹڈ دونوں گروپوں سے کروایا, اس پر دستخط کروایا. ابھی بات کرتے ہیں, لوگوں سے دستخط لیے, معاہدہ, زبانی بات کر کے دستخط پکی ہو گئی. توجہ چاہیے. الذین ینقضون, یہ قرآن ہے, ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون, اور کاٹ رہے ہیں, قطع کر رہے ہیں, ما امر اللہ, جس کا اللہ نے خود امر کیا ہے, ان یو سالا, ان پہ ہی یو سالا, کہ اس کو بلا فصل رکھا جائے, ملا کر رکھا جائے, اسے کاٹا نہ جائے, اس کو بلا فصل رکھا جائے. وصل, وصل, ان یو سالا, وصل سے, وصل اردو میں بھی آیا, واو سواد لام وصل. وصل کے ہوتے ہیں سامان بڑی مشکل سے, ملنا, ملا کے رکھا جائے. یہ کون سی بات ہے جس کا اللہ نے قرآن میں لکھ دیا؟ آیت ہے, حدیث نہیں. کوئی مسجد میں بھاگ بھی جائے تو قرآن پکڑ لے گا, چھپ نہیں سکتا. قبر میں بھی نہیں چھپے گا, معاشر میں بھی نہیں چھپے گا, گھر میں بھی نہیں چھپ سکتا. قرآن میں لکھا ہے, حدیث نہیں کہ کمزور راوی کہہ کے چھوڑ دیا جائے. یہ قرآن کی آیت ہے. کون سی بات ہے جس پر خدا نے دستخط لے لیے ہیں, اللہ کا معاہدہ ہے, اس کو ملا کے رکھا جائے؟ کون سی چیز؟ انہوں نے بے ایمانی کیا کی, لوگوں نے لکھ دیا. یہ صلہ رحمی, صلہ رحمی. توجہ چاہیے, صلہ رحمی کی آیت ہے. صلہ رحمی کا مراد کیا ہوتا ہے؟ بھائی کا حق, بہن کا حق, رحم, ماں کے پیٹ بطن سے خونی رشتہ داروں کا حق. اللہ نے کہا جی خونی رشتہ داروں کو ملا کے رکھا جائے, یہ مقصد ہے. تو پھر تو قرآن میں تضاد آ گیا, کیونکہ اگر اللہ نے اس پر پکا عہد لیا تھا پھر اللہ ابو لہب کو بھی چھوڑ دیتا. تو جو ہاتھ چاہیے, گھبرا لوگوں سے کلام ہی نہیں. اگر رشتہ داری پر معاہدہ ہے کہ کوئی رشتہ دار بھی ہو صلہ رحمی کا, تو بس اس کا حق دیا جائے. تو پھر دین میں تو حیثیت رشتے کی آ گئی. پھر دین کی تو بات ہی کوئی نہیں, اللہ نے معاہدہ رشتے میں لے لیا. لیکن اللہ نے دین کے لیے رشتے چھڑوا دیے. نوح جیسے نبی سے کہا انہ لیس من اہلک, نوح اگرچہ بیٹا تیرا ہے لیکن تیرا اہل نہیں. جس بات کے لیے تو نے دستخط کیا اس کے لیے بیٹا چھوڑ دے. توجہ چاہیے, جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. یہ کون سی بات ہے, یہ کون سی بات ہے جس پر اللہ نے دستخط لیے؟ کون بتائے گا؟ اگر یہاں نہیں آتے تو کون بتاتا؟ تو جو ہاں چاہیے بھئی, حدیث میں سناتا ہوں, آپ کو آپ بھی تلاش کر کے لائیں. ایک بات اس وقت متنازع ہوتی ہے جب اس کے لیے 2 قول مل جائیں. اگر دوسرا رسول کا ہے ہی نہیں, آل رسول کا ہے ہی نہیں, کسی ملا کا خیال ہے, شوکانی کا خیال ہے, اللہ اکبر کشاف کا خیال ہے, تو لوگوں کا خیال ان کے ساتھ جہنم میں. ہمیں لوگوں کے خیال نہیں چاہیے, ہمیں رسول کا قول چاہیے, معصوم کا قول چاہیے. بتاؤ رسول نے کیا بتایا, آل رسول نے کیا بتایا؟
توجہ چاہیے، وہ ہوتی ہے تفسیر قرآن. اسے معصوم امام نے فرمایا 2 تفسیروں میں، توجہ چاہیے. اور امام نے فرمایا تفسیر برہان میں لکھی یہ بات، شیعہ تفاسیر میں، اللہ اکبر، تفسیر الیاشی میں لکھی یہ بات. معصوم نے، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق، دونوں اماموں کے قول موجود ہے. دونوں اماموں نے اس آیت کی تفسیر سے بتایا، کہا یہ آیت جو ملا کر رکھی جائے کس کی ہے؟ کہا ہوگا فی صلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہا یہ آیت آئی ہے علی کے وصل میں، جو اللہ نے غدیر میں مسلمانوں سے عہد لے لیا تھا کہ محمد کے بعد علی کو بلا فصل مانو گے، اس پر ان کے معاہدے بھی ہو گئے. رسول کے ساتھ جا کر علی کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی. اللہ نے اس کے لیے آیت نازل کر دی تھی کہ یہ وہ بات ہے جس کا اللہ تم سے معاہدہ لے چکا ہے، وسیقہ ہو گیا ہے، علی اور محمد بلا فصل ہے. اب پتا چلا کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ قرآن کے خلاف نہیں، یہی تو قرآن کی آیت ہے. قرآن نے کہا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو غدیر میں آ کر اللہ کے ساتھ کیا ہوا رسول کے ذریعہ سے معاہدہ توڑ رہے ہیں، جس پر بیعت ہو گئی تھی، جس پر دستخط ہو گئے تھے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے قطع کر رہے ہیں جس کے لیے رسول کی زبان سے اللہ نے حکم کیا تھا کہ محمد اور علی کو بلا فصل رکھا جائے، ان کو علیحدہ نہ کیا جائے. محمد اور علی بلا فصل ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو علی کو محمد سے جدا کر کے دیکھتے ہیں، درمیان میں اور چیزیں ڈالتے ہیں، وہ فسادی ہے، زمین میں فساد کر رہے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اور وہ گھاٹا کھانے والوں میں ہے. پتا چلا علی ولی ولا ملانے والے پڑھنے والے فسادی نہیں، فسادی وہ ہے جو رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ آپ کی آواز پڑھا جا کر حدیث سے کہاں پر رسول نے اپنے اور علی کے درمیان فاصلہ ڈالا؟ کوئی ایک بات بتائیں جہاں رسول نے اپنے اور علی کے درمیان فاصلہ ڈالا ہے. جہاں رسول نے علی کو دکھایا اپنے سے بلا فصل دکھایا. حتیٰ کہ یہ روایت سنی بھائیوں کی کتاب موجود، رسول بیٹھے اپنی محترمہ زوجہ بی بی عائشہ کے ساتھ بستر پر، علی آئے، رسول نے اپنے اور بیوی کے درمیان بٹھایا. گھبرانے سے کلام ہی نہیں. بھئی رسول نے علی کو اپنے اور عائشہ کے درمیان کیوں بٹھایا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بزرگ عورت ہے، رسول بیوی کو قریب رکھتے علی کو پرے بٹھا دیتے. رسول نے کہا ایسے نہ ہو کہ جس کے لیے اللہ نے معاہدہ کیا ہے کہ بلا فصل ہے، اس کے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ بن کے نہ آ جائے. توجہ چاہیے. بلا فصل محمد اور علی بلا فصل. توجہ چاہیے. یہ رسول مرحب کو نہیں مار سکتے تھے، علی سے کیوں مروایا؟ تاکہ علی کا ہاتھ محمد کا ہاتھ نہ رہے، علی اور محمد بلا فصل رہے. اللہ اکبر. رسول فتح خود کر سکتے تھے، علی سے کیوں کروایا؟ تاکہ بلا فصل رہے. کعبے سے، اللہ کے کعبے سے محمد کیوں لے کر آئے؟ ابو طالب کیوں نہ گئے؟ تاکہ محمد اور علی بلا فصل رہے. علی کو محمد نے کیوں پالا؟ ابو طالب نے یا فاطمہ بنت اسد ماں نے کیوں نہیں پالا؟ تاکہ محمد اور علی بلا فصل رہے. علی نے آنکھیں نہ کھولی، ماں کو نہ دیکھا، کعبے کو نہ دیکھا، سب سے پہلے محمد کو کیوں دیکھا؟ تاکہ محمد اور علی بلا فصل رہے. علی نے ماں کا دودھ نہیں پیا، محمد کا پہلے زبان کیوں چوسی؟ تاکہ علی اور محمد بلا فصل رہے. محمد نے ہجرت کی تو اپنے بستر پر علی کو اپنا نفس بنا کر کیوں سلایا؟ تاکہ محمد اور علی بلا فصل رہے. محمد نے علی کو اپنی بیٹی کیوں دی؟ تاکہ فاطمہ کے ساتھ علی اور محمد بلا فصل رہے. توجہ چاہیے. محمد نے کعبہ میں بت خود توڑ سکتے تھے، رسول اشارہ کرتے
بت ٹوٹ جاتے، لیکن محمد نے مہر نبوت پر، سینہ قرآن پر علی کو سوار کرا کے بت کیوں تڑوائے؟ تاکہ محمد اور علی بلا فضل رہے، دنیا کو سمجھ آئے بت شرک کا ٹوٹتا ہی تب ہے جب علی سے محمد بلا فضل ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نظام میں بلا فصل، جہاں محمد وہاں علی، محمد مقام محمود پر تو علی لواء الحمد اٹھائے کھڑے بلا فصل، محمد کا کوثر ہے تو علی پلائے گا بلا فصل، اگر پلے صراط ہے محمد کے اختیار میں تو علی گزروائے گا بلا فصل، اگر جنت اللہ نے محمد کو دی علی بانٹے گا بلا فصل۔ توجہ چاہیے، یہ بلا فصل، یہ بلا فصل، علی اور محمد بلا فصل ہیں۔ یہ فاصلہ کس نے ڈالا ہے؟ اسی بات پر کربلا کی جنگ ہوئی، حسین علی اور محمد کو بلا فصل مانتے اور یزیدیت علی اور محمد کو فاصلے میں دیکھتی، اس بات پر کربلا بن گئی۔ حسین سرکار نے اپنے ایسے بھائی کو بھیجا جس کا نام مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ مسلم بن عقیل عام بچے نہیں ہیں، دعاؤں کے ساتھ مانگے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ہیں جو بی بی سیدہ زینب کے شوہر ہیں، کربلا نہیں جا سکے تھے، ہاشمی ہیں، جعفر طیار کے بیٹے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ آپ کربلا نہیں گئے؟ تو حضرت عبداللہ نے اس کی طرف غضب سے دیکھا اور کہا کربلا کے شہیدوں میں میرا نام نہیں تھا۔ سوال کرنے والا حیران ہو گیا کیونکہ عبداللہ کی بلند کرداری سے آگاہ تھا، ہاشمی سید جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا کیا آپ کو شہداء کربلا کی فہرست کا پتہ تھا، نام کا پتہ؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا خدا کی قسم ہمیں ایک ایک شہید کی، ہم سب کو ایک ایک شہید کی زندگی، اس کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلہ، اس کے نسب تک کا پتہ ہے۔ کربلا میں عام بچے نہیں آئے، کربلا میں وہ آ گئے جو شرف نبیوں کو نہیں ملا۔ ابراہیم اپنے اسماعیل کو لے کر کربلا میں نہیں آ سکا، یحییٰ اپنے زکریا کو لے کر کربلا میں نہیں آ سکا، لیکن جون کو یہ سعادت ہو گئی، حر کو یہ سعادت ہو گئی ہے، وہاں بھی اپنے عبداللہ قلبی کو ہو گئی ہے۔ کربلا عام جگہ نہیں ہے، کربلا کمال عظمت قربانی ہے، کربلا قرآن کی درسگاہ ہے، کربلا عام جگہ نہیں ہے۔ ایک ایک بندہ جو کربلا میں آیا دعا کے ساتھ مانگا گیا تھا۔ اسے مسلم بن عقیل ایسے بیٹے ہیں کہ جب حضرت عقیل کوفہ میں گئے تو وہاں پر آپ نے ایک علیہ نامی عورت سے نکاح کیا، تو جو حاکم شام تھا اس نے مذاق اڑایا، تمسخر کیا، عقیل آپ نے یہاں پر آ کر بھی شادی کر لی؟ تو عقیل نے فرمایا میں تمہیں پتا ہے نا پورے عرب کا نسب جانتا ہوں، یہ کسبی علم نہیں، 10 لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے عرب کا نسب عقیل کیسے جانتے؟ یہ ولایت ابو طالب کی میراث ہے، یہ علم لدنی، نگاہ وحی، یہ کمال نورانی ہے، ایک ایک قبیلے کو جانتے۔ اس لیے عباس کی ماں ڈھونڈتے ہوئے شام پہنچے، اللہ اکبر، عقیل معذرت مسلم کی ماں ڈھونڈتے ہوئے، عباس کے جو بہنوئی ہیں ان کی ماں ڈھونڈتے ہوئے شام پہنچے اور علیہ نامی مومنہ سے نکاح کیا۔
اور پوچھا کہ نکاح کیوں کیا؟ تو حضرت مسلم نے کہا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسا بیٹا ظاہر ہو جو ہر بات کا جواب زبان سے نہیں تلوار سے دے۔ یہ مسلم بن عقیل ظاہر ہو 18 سال کے تھے، اپنے باپ کی ولایت کا ثبوت دے دیا، اس لیے دربار شام میں بلایا حکمران نے اور کہا کہ مسلم آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ لہجہ ترش تھا، دربار بھرا ہوا، سپاہی بیٹھے، 18 سالہ بچہ ہے۔ جب اس کے لہجے میں ترشی دیکھی نا، غضب آ گیا، گھبرائے نہیں اتنی فورس سے، تلوار نکال لی۔ حاکم گھبرا کر ہنسنے لگ گیا، ہنستے ہنستے تخت سے گر گیا۔ درباری نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے 18 سال پہلے کی بات یاد آ گئی، اس کے بابا نے کہا تھا کہ ایسا بیٹا چاہیے، بات کرو تو جواب میں تلوار نکال لے۔ مسلم نے بتایا کہ میرا باپ عام نہیں، اللہ کا ولی تھا۔ اللہ اکبر، عام بچے نہیں ہے کربلا والے۔ مسلم کو علی علیہ السلام نے تربیت دی ہے۔ حضرت مسلم کا قد چھوٹا نہیں، 14 فٹ کے قریب ہے، حضرت عباس کی طرح، دونوں بڑی قامت والی ہستیاں ہیں۔ گھوڑے پر بیٹھتے حضرت عباس کی طرح تو دونوں طرف کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے تھے، اتنا بڑا قد تھا۔ جب کوفہ میں لڑ رہے تھے تو گھروں کی چھتوں سے لوگوں کو پکڑ لیتے اور گلی میں پٹک دیتے تھے، اتنا بڑا قد تھا۔ تاریخ میں لکھا کہ جب مسلم کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگ مسلم اکیلے کے رعب سے ڈر گئے تھے کہ واقعی حسین کا سفیر ایسا ہونا چاہیے، اتنی بڑی شخصیت ہے حضرت مسلم۔ امام حسین نے حکمت کی شیعہ سنی بھائیوں، جب منزل کربلا کے جانے سے پہلے راستے میں مسلم اور عباس کو جدا جدا کر دیا۔ جب دونوں کو لہدہ لہدہ کیا نا، مکہ سے مسلم کو بھیج دیا کوفہ، تو لکھا کہ عباس مسلم کے گلے لگ گئے۔ دونوں اکٹھے علی کی سربراہی میں پلے تھے، اکٹھے فن حرب سیکھا تھا، اکٹھے زندگی گزاری تھی۔ اچانک جب جدائی کا وقت آیا، عباس مسلم کے گلے لگ گئے، دونوں بھائی پہچان گئے، آخر وارث ہیں، دین کے وارث کے جانشین گھر والے ہیں، پہچان گئے کہ ہمارے آقا کی مرضی جنگ جیتنا نہیں ہے، قربانیاں دینا ہے۔ اس لیے دونوں بھائی اتنا روئے۔ روایت میں ایسے لکھا، 14 ستارے جیسی کتاب میں لکھا، یہ مسلم حسین کے قدموں میں گر گئے، حسین کے پاؤں میں بوسہ دیا تاکہ دنیا کو پتا چلے حسین کتنا بلند ہے۔ حسین کے پاؤں میں بوسہ دیا، پھر کھڑے ہو کر حسین کے ہاتھوں میں بوسہ دیا، بوسہ دے کر کہا مولا جیسے تیری مرضی ویسے میں راضی ہوں۔ اس کے بعد مسلم چلے ہیں کوفہ کی طرف۔ اب عباس کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، مسلم کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ بس عزادار حسین، تاریخ نے لکھا کہ پتہ ہی نہیں چلا، 3 دن میں حالات بدل گئی۔ 9 ذی الحج کی رات مسلم طوا کے گھر میں نماز پڑھتے رہے، نماز فجر پڑھ لی تو اس کے بیٹے نے حاکم کو خبر دے دی، محمد بن اشعث بن قیس کندی لے کر آ گیا 180 فوجیوں کو۔ طوا نے کہا مولا چھپ جاؤ، قاتل آ گئے ہیں۔ مسلم نے کہا ہم چھپتے نہیں، ہم آگے بڑھ کر لڑتے ہیں۔ گھر کا دروازہ کھولا اور علی کا تربیت یافتہ شیر گلی میں آ گیا، لکھا تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، 180 لوگوں سے لڑے، وہاں پر 150 کو قتل کر دیا، دستہ شکست کھا کر بھاگا۔ واپس پہنچے، جا کر ابن زیاد سے کہا بندے مارے گئے۔ اسے کہا تم فوج سے لڑ رہے ہو؟ کہا بے وقوف، وہ کوئی عام گھرانے کا نہیں ہے، وہ علی کے گھرانے کا ہے، ہاشمیوں کا شیر ہے، تم اس کے لڑنے کا انداز تو دیکھو۔ پھر 300 آدمی بھیجے، مسلم نے 300 کو شکست دی، اس میں سے 40-50 بچے۔ پھر 500 آدمی بھیجے، مسلم نے ان کو بھی شکست دے دی۔ پھر اس نے کیا کیا کہ 1500 کا دستہ بھیجا، 1000 پیادہ 500 گھوڑوں پر، ارد گرد کے گھر خالی کرا لیے گئے، گھروں کی چھتوں پر سپاہی چڑھ گئے، گرم راکھ لے کر، پتھر لے کر، نیزے لے کر، تیر لے کر، مسلم اکیلے رہ گئے تھے۔ لکھا کہ یہ جنگ شروع ہوئی صبح فجر کے وقت سے، اور حسین کا اکیلا سفیر عصر کی نماز تک لڑتا رہا، شکست دیتا رہا۔
صرف 10 محرم کی جنگ فجر سے لے کر عصر تک نہیں ہوئی، یہ 9 ذی الحج کو کوفہ میں بھی اکیلا مسلم لڑتا رہا، فجر سے لے کر عصر ہو گیا۔ لکھا ادھر حسین نے عصر کی نماز کا سجدہ شکر ادا کیا، ادھر مسلم کی آنکھوں میں ریت راکھ پڑ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، سپاہی پتھر مار رہے، تیر مار رہے، اتنے میں حسین جلدی سے کھڑے ہو گئے، کوفہ کی طرف نگاہ کی، عباس کے چہرے کا رنگ بدلا، حسین کے پاس آ گئے، آقا حسین بتاؤ رنگ کیوں بدلا؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عباس ہمارا مسلم اکیلا رہ گیا ہے، مسلم کوفہ میں اکیلا رہ گیا ہے۔ بس عزادارو یہ سننا تھا۔ عباس نے ایک دم کہا مولا مجھے اجازت دو، مجھے معجزہ کر دو، مجھے بھیج دو کوفہ میں تاکہ میرا بھائی اکیلا قتل نہ ہو جائے۔ حسین نے کہا عباس آپ کی منزل کوفہ نہیں ہے، آپ کی منزل کربلا ہے۔ عباس نے سر جھکا دیا، مولا جیسے تیری مرضی، عباس راضی ہے۔ عزاداروں مسلم کو دھوکہ دے کر رسیاں پھینکی گئی، ایک گڑھے میں گرا لیا گیا، مسلم کو باندھ لیا گیا، مسلم کو قیدی بنا کر لے چلے۔ علی کا تربیت یافتہ حسین کی بہن رقیہ کا شوہر، عباس کی بہن رقیہ کا شوہر مسلم گرفتار ہوا، سارے دن کا پیاسا تھا، تھکا ہوا تھا، جسم زخمی تھا، گھسیٹتے لے کر جا رہے ہیں، مسلم کے دانت ٹوٹ گئے تھے، ہونٹ زخمی تھے، جسم پر زخم تھے، پہنچے دربار میں لے کر ابن زیاد نے ڈرانا چاہا، مسلم کی آنکھوں کا غضب دیکھا، گھبرا گیا، اوپر لے جاؤ، لے جا کر اس کو ذبح کر دو، قتل کر دو، دارالامارہ کی چھت پر بھیج دیا۔ اللہ اکبر، مولا آپ کا رونا قبول کرے۔ اپنی مصائب پر رونا یہ بہادری نہیں ہوتا، رونا عقل کا حسین کے غم میں ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر، روایتوں میں ایسے لکھا مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر، دارالامارہ عام عمارت نہیں، قلعہ کی طرح بنی ہوئی بلند عمارت، مسلم کو گھسیٹ کر عمارت کی چھت پہ لے گئے، اس کی قلعے جیسی بلند دیواریں تھی، مسلم کا قد بڑا تھا نا، عام بندہ ہوتا تو اسے نظر نہ آتا، مسلم جب چھت پر گئے تو چھت سے مسلم کو بازار نظر آیا، عصر کا وقت گزر چکا تھا، مغرب کا ہونے والا تھا، اگلے دن 10 ذی الحج تھی، مسلمان عید کی تیاری کر رہے تھے، مسلم کی نگاہ پڑی کہ گلی میں کچھ بچے جوتے اٹھائے، کپڑے اٹھائے اپنے باپوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی کندھے پر بیٹھا، کوئی بیٹیاں اپنے باپ کو ہنستے ہوئے ماں کے ساتھ گلیوں میں خریداری کرتے پھر رہے۔ مسلم کی نگاہ بازار میں گئی، ایک دم دل کو ہاتھ پڑا، رخ کیا حسین کی طرف اور دل میں کہا مولا حسین مجھے تو قربانی دینے بھیج دیا، میری بھی بیٹیاں ہیں، میرے بھی کچھ بچے کوفہ میں گم ہو گئے، مولا ان کا خیال رکھنا۔ عزادارو ادھر مسلم نے سر جھکایا، حسین کی طرف سلام کیا، تلوار اٹھائی، جلاد نے اچانک تلوار کانپی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا، نیچے بھاگ گیا۔ ابن زیاد نے دیکھا اتنے منحوس چہرے کے ساتھ آ رہا، کہا مسلم کو قتل کر آئے؟ کہا نہیں کر سکا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے عجیب واقعہ دیکھا، جو ہی میں نے تلوار اٹھائی ایک کالے برقے والی آ گئی، آ کر کہا محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، بتا میرے بیٹے نے تیرا کیا ظلم کیا ہے جو میرے بیٹے کو پیاسا قتل کر رہا؟ کہنے لگے پاگل ہو گیا ہے، اس بیوقوف کو پرے کٹو، دوسرے جلاد کو بھیجو۔ دوسرا جلاد تلوار لے کر گیا، مسلم کا سر جھکا ہوا تھا، ایک مرتبہ نظر کی حسین کے سمت جدھر کوفہ سے اللہ اکبر مدینہ و مکہ کے راستے میں، میرے مولا حسین
ایک نشست پر بیٹھا تھا، ابھی مغرب کی نماز نہیں ہوئی تھی، لکھا جب سے حسین کے بھائی حسن دنیا سے گئے ایک بی بی ہے جو حسین کو 24 گھنٹے دیکھتی رہتی، اس بی بی کا نام زینب ہے۔ زینب جانتی ہے میرا بھائی بڑا لاڈلا ہے، نانا کا لاڈلا، ماں کا لاڈلا، علی کا لاڈلا، حسن کا لاڈلا، اب اس بڑھاپے میں 57 برس کا